ہمارے باواجداد عرب سے ہجرت کر کے بلوچستان میں آ بسے۔ کچھ عرصہ وہی قیام کے بعد ہم ایک دیہات میں مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا غلہ پانی کا پیشہ ختم ہو گیا اور کھیتی باڑی ہمارا ذریعہ معاش بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا شعور بھی پیدا ہوا۔ آنے والی نسلوں نے تعلیم حاصل کی اور بیشتر نے پولیس کے محکمے میں ملازمت اختیار کر لی۔ جب ہماری نسل پروان چڑھی تب تک خاندان کے کئی افراد تعلیم یافتہ ہو چکے تھے، مگر ابھی پرانے رسم و رواج کے پابند تھے۔ خاص طور پر وہ برادری سے باہر لڑکیوں کے رشتے کرنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ میرے ایک چچا جو محکمہ جنگلات میں گارڈ تھے، ان کا دل اپنے بلدار کی بیوی سائزہ پر آ گیا۔ انہوں نے اس عورت کے شوہر کو طلاق دینے پر مجبور کیا اور پھر سائزہ سے شادی کر لی۔ وہ بلدار اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر ہمارے خاندان کے دباؤ میں آ کر اس نے طلاق دے دی۔ وہ طلاق کے بعد بہت غمزدہ رہنے لگا۔ وہ اپنے ساگ بھی کا بھی اور میرے چاچا کو بد دعائیں دیتا رہتا کہ دولت کی خاطر اس کی بیوی نے بے وفائی کی۔ جب سائزہ ہماری چاچی بن گئی تو وہ نہایت خوش دکھائی دیتی تھی، گویا دنیا کی تمام نعمتیں انہیں مل گئی ہو، مگر وہ خامہ برباد بلدار ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا کہ خدا نے چاہا تو تم دونوں کی ایک بیٹی ہوگی، جس کی وجہ سے تم لوگ خون کے آنسو ہوگے اور وہ لڑکی کبھی بھی سکون سے نہ جی پائے گی، بلکہ در بدر کی ٹوکرے کھائے گی۔ لوگ اس کی باتوں پر افسوس کرتے، کچھ اسے دیوانے کی بڑھ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ اللہ کی قدرت کے چچا سے شادی کے 1.5 سال بعد سائزہ کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام فردوس رکھا گیا۔ وہ بچی بے حد خوبصورت تھی، کیونکہ اس کے والدین حسن و جمال میں اپنی آپ مثال تھے۔ فردوس مجھ سے 6 برس بڑی تھی، اس لیے میں اسے فردوس باجی کہہ کر بلاتا۔ اس نے گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو خاندان میں اس کے ہم عمر کوئی مناسب رشتہ نہ تھا۔ تب دادی نے خاندان سے باہر دور کے رشتہ داروں میں اس کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکے کا نام امجد تھا، وہ مڈل پاس تھا، مگر اکلوتا بیٹا ہونے کے باعث اسے ماں باپ کی ساری جائیداد ملنی تھی۔ اس کی صرف ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی۔ دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ چچا کی دولت کم ہو چکی تھی۔ سائزہ نے ان کی جائیداد فروخت کر کے یا اپنے نام کروا کے کافی کچھ اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ فردوس باجی کی شادی ہوئی تو سسرال والوں نے 50 تولے سونا دیا اور دوسرے گاؤں میں ایک بہترین پختہ مکان بھی بنا دیا۔ امجد نہایت شریف اور نمازی انسان تھے۔ اس نے اور اس کے والدین نے فردوس کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ شاید اپنی ماں کی فطرت پر گئی تھی۔ اس کا دل سسرال میں کم ہی لگتا تھا، حالانکہ کوئی تنگی نہ تھی۔ ساس سسر خوش اخلاق، نند شادی شدہ اور شوہر محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کے باوجود وہ اکثر میکے میں رہتی اور چوری چھپے ماں کو پیسے بھی دیتی۔ چچا کے انتقال کے بعد سائزہ نے اپنی بیٹی پر انحصار بڑھا دیا، چونکہ چچا کی پہلی بیوی کے بچے بھی موجود تھے، اس لیے سائزہ کو وہاں رہنے میں مشکل پیش آتی۔ یوں وہ فردوس کے گھر مستقل آ گئی۔ سائزہ ایک فضول خرچ عورت تھی اور روپے پیسے کو پانی کی طرح بہاتی تھی۔ فردوس کا شوہر مالی طور پر آسودہ تھا، اس لیے سائزہ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا، مگر امجد کے خاندان کو فردوس اور اس کی ماں کے طور اتوار پسند نہ تھے۔ وقت گزرتا گیا، فردوس کو اللہ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا، مگر وہ بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل رہی۔ زیادہ تر وقت سستی، آرام طلبی اور سوشل میل جول میں گزرنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بیٹا حاصل خان مڈل کے بعد آگے نہ پڑھ سکا اور بری صحبت میں پڑ گیا۔ فردوس باجی کو جب کبھی اس بات کا احساس نہ ہوا کہ ان کا اکلوٹا بیٹا کس راہ پر گامزن ہے، مگر امجد خان اپنے بیٹے کے بگڑتے رویے سے دل گرفتار رہنے لگا۔ جب حاصل نے نشے کی لت میں حد سے بڑھنا شروع کیا تو یہ غم اس کے باپ کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹنے لگا۔ امجد اسے بار بار سمجھاتا، نصیحت کرتا، مگر حاصل گستاخی سے پیش آتا۔ ایک روز خبر آئی کہ حاصل نے کسی سے شدید جھگڑا کیا ہے اور پستول نکال کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ یہ خبر امجد خان کے لیے بجلی بن کر گری۔ صدمے کے مارے اسے فالج کا حملہ ہو گیا۔ چند روز اسپتال میں رہنے کے بعد وہ تو گھر آ گیا، مگر اب نہ ذہنی حالت پہلے جیسی رہی اور نہ جسمانی۔ دادیا بازو مفلوج ہو چکا تھا اور باتوں کا رب بھی بگڑ گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب امجد کو بیوی کی
توجہ اور تیمارداری کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، مگر فردوس کے مزاج میں صبر و تحمل نام کو نہ تھا۔ چند روز خدمت کی، پھر تانگ آ کر شوہر کو اس کی بہن کے گھر چھوڑائی اور صاف کہہ دیا کہ اب تم اسے سنبھالو، میں تک گئی ہوں۔ سائسہ نے اپنی بیٹی کو مشورہ دیا کہ تمہارا شوہر معذور ہو چکا ہے، اگر رشتہ داروں نے موقع پا لیا تو جائیداد پر قبضہ کر لیں گے۔ تمہارا بیٹا جوان ہے، اس کے ذریعے آہستہ آہستہ زمینیں فروخت کرواتی رہو، اور جو روپیہ ہاتھ آئے اسے تم دونوں اپنی تحویل میں لے لو، تاکہ کل کو جب شوہر نہ رہے تو تمہیں کوئی مالی کمی نہ ستائے۔ ادھر امجد کی بہن بیچاری بائی کی خدمت میں مصروف رہی، ادھر فردوس اور حاصل جائیدادیں بیچ کر اسے کنگال کرتے رہے۔ دولت عیش و عشرت میں لٹائی جاتی رہی۔ اس ظلم و بے وفائی کے بوجھ تلے دبے امجد پر ایک اور فالج کا حملہ ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ اب فردوس اور اس کا بیٹا مکمل آزاد تھے۔ حاصل خان نے نشے کے ساتھ ساتھ بدچلن لوگوں کی صحبت بھی اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ گانے والے کو کوٹے پر 2 افراد سے جھگڑا ہو گیا اور نشے کی حالت میں اس نے چاقو سے دونوں کو زخمی کر دیا، جو بعد میں چل بسے۔ پولیس نے حاصل کو گرفتار کر لیا، مگر دولت اور ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے دوست کے ذریعے اسے سزا سے بچا لیا گیا۔ قانون سے تو بچ نکلا، مگر مقتولین کے ورثاء کی طرف سے انتقامی خطرہ لاحق رہنے لگا۔ اپنی حفاظت کے لیے اس نے رائفل بردار باڈی گارڈ رکھ لیے اور ساتھ ساتھ باپ کی زمینیں بھی بیچتا گیا۔ شادی کا کبھی ارادہ نہ کیا، حتیٰ کہ اپنے باپ کا رہائشی مکان بھی فروخت کر دیا۔ ماں بیٹا شہر میں ایک کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ فردوس کی بیٹی ہنا اب جوان ہو چکی تھی۔ ماں اپنے شوہر کا سارا ثاثہ گنوا چکی تھی۔ بیٹا اوباش نکلا تو اس نے اپنی اب بیٹی سے امیدیں وابستہ کر لی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹی کی شادی ایسی جگہ ہو جہاں پیسے کی ریل پیل ہو۔ اس کی نظر اپنے ایک سسرالی رشتہ دار ارباب حسان پر تھی، جو پیشے کے اعتبار سے وکیل، 40 برس کا شادی شدہ اور 3 بیٹوں کا باپ تھا۔ اس کی بیوی شہربانو بہت خوبصورت تھی اور ارباب نے اس کے لیے شہر میں نیا گھر بنوا دیا تھا۔ فردوس کا ارباب کے گھر آنا جانا اس وقت شروع ہوا جب حاصل ایک قتل کے کیس میں پھنسا تھا۔ وکیل ارباب نے ان کی مدد کی اور حاصل سزا سے بچ نکلا۔ کیونکہ وہ برادری کے لوگ تھے، اس لیے ارباب نے تعلق داری نبھائی۔ اس دوران ہنا نے شہربانوں سے دوستی گانٹ لی۔ روز شام کو بن سنور کر ارباب کے گھر پہنچ جاتی اور شہربانوں کو بہن کہہ کر گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ اس چالاکی سے اس نے سیدھی سادھی شہربانوں کا اعتماد جیت لیا۔ بانو اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش میں اتنی مصروف رہتی کہ ارد گرد کی باتوں پر دھیان نہ دے پاتی، یہاں تک کہ شوہر کو بھی بھرپور وقت نہ دے سکتی۔ اب وکیل صاحب کے کئی ذاتی کام ہنا کے ذمہ لگنے لگے، مثلاً ان کی کتابیں ترتیب دینا، الماری میں کپڑے رکھنا اور استری وغیرہ کرنا۔ ہنا کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ دراصل فردوس اور اس کی بیٹی کو ارباب خان جیسے بااثر وکیل کا تحفظ درکار تھا۔ ستم یہ تھا کہ جہاں آنے والے برے دنوں کے خدشات فردوس باجی کو اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے، وہیں ان کی ماں یعنی ہماری چاچی سائرہ بھی ان پر ایک مستقل بوجھ بن چکی تھی۔ ہڈیوں کی بیماری کے سبب وہ ایک گٹھلی سی بن گئی تھی۔ چلنے پھرنے سے معذور یہ وہی عورت تھی جسے اس کا سابق شوہر پلدار بے وفائی کے صدمے میں بددعائیں دیا کرتا تھا۔ اب یہ عورت خود سے پانی پی سکتی تھی، نہ گلاس تام سکتی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں ہتھیلیوں کی طرف مڑ کر جم گئی تھی۔ جس عورت نے اپنے شوہر کی تیمارداری نہ کی، آج اسی کو رات دن معذور ماں کو دیکھ بھال کرنا پڑ رہی تھی۔ ماں کی لاچاری کے سبب فردوس باجی سخت پریشان رہتی تھی۔ ایسے میں ان کی دعائیں رنگ لائی۔ وکیل صاحب ارباب حنان ہنا کی خوبصورتی اور عطاؤں کے اسیر ہو گئے اور آخرکار فردوس اپنی بیٹی کی شادی ارباب سے کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ ارباب خان نے پہلے شہر میں ایک مکان کرائے کا لیا جہاں فردوس باجی، ان کی معذور والدہ سائرہ، ہنا اور جنا کو رکھا۔ کچھ عرصے بعد فردوس کا بیٹا حاصل بھی وہاں آ کر بس گیا۔ یوں بیوی کا پورا خاندانی ارباب کے زیر سایہ آ گیا۔ امجد خان کی بیوہ بہن کے حصے میں آنے والی 2 مربع اراضی بھی حاصل کے ہاتھ نہ لگنی چاہیے تھی، مگر جب وہ پھوپھی بیمار ہوئی تو حاصل نے خوشامد اور خدمت کے ذریعے وہ زمین بھی اپنے نام کروا لی
وہ آخری پونجی بھی شراب و کباب کی محفلوں میں اڑا دی گئی۔ ارباب حنان کی پہلی بیوی بانو کے بھائی اثر وسوخ والے لوگ تھے۔ جب ان کی حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے بینوئی سے جھگڑا کیا۔ بات اتنی بڑی کہ ارباب نے شہر بانو کو طلاق تو نہ دی مگر اسے اس کے میکے بھیج دیا۔ وہ روتی دھوتی اپنے بیٹے سمیت بھائیوں کے گھر جا پہنچی۔ جاتے وقت وہ بھی بلک بلک کر فردوس اور حنا کو ویسی ہی بد دعائیں دے گئی جیسے کبھی بیلدار نے دی تھی۔ شہر بانو کا میکا دیہات میں تھا۔ بڑا پڑا گھر چھوڑ کر وہ وہیں جا بسی چونکہ اس کا خاندان حسب حیثیت تھا۔ انہوں نے بیٹیاں اور نواسوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ارباب سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ ارباب اب اپنے بیٹوں سے بھی نہ مل پاتا، البتہ وہ ان کے تعلیمی اخراجات اور بیوی کا خرچ بیچتا رہا۔ شہر بانو اکثر پچھتاتی تھی کہ اس نے حنا پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیوں کیا۔ وہی حنا اب اس کے شوہر اور گھر کی مالکن بن بیٹھی تھی۔ وہ خوبصورت بنگلہ جو اس نے اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے بنوایا تھا، اس پر بھی حنا اور اس کے میکے والے قابض ہو چکے تھے۔ بخت شوہر کی محبت، نوکر چاکر، گاڑیاں، سب کچھ حنا کے حصے میں آ گیا تھا۔ فردوس کی پانچوں انگلیاں گھی میں تھی۔ حنا اپنی خوبصورتی اور نوعمری کے باعث وکیل صاحب کے دل پر راج کر رہی تھی۔ اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ پہلے بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام لالا رکھا۔ پھر دو بیٹے ہوئے۔ خاندان میں خوبصورتی جیسے وارث میں چلی آتی تھی۔ لالا روح بھی بے حد حسین تھی، جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن شاید اسے کسی کی نظر لگ گئی۔ 8 سال کی عمر میں ایک حادثے کے دوران چوٹ لگنے سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ماں اور بیٹی کو تب بھی کچھ شعور نہ آیا کہ کسی کی دنیا برباد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مکافات عمل کا پہلا شکار لالا روح بنی۔ ہمارے خاندان میں ایک فوتگی پر فردوس باجی اور حنا ہماری والدہ سے ملنے آئی۔ تبھی حنا مجھے کمزور سی لگی۔ وہ پہلے بہت تندرست تھی، چہرہ چاند کی طرح دمکتا تھا۔ اماں نے پوچھا، فردوس تمہارے بیٹے کو کیا ہوا؟ کیا وہ اپنے گھر میں خوش نہیں؟ فردوس بولی، بچی کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک دن صحن میں پانی پڑا ہوا تھا، پھسل کر گر گئی، تب سے کمر میں درد رہنے لگا۔ نشتر اسپتال لے گئے، ایکس رے وغیرہ ہوئے، علاج چل رہا ہے مگر روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اعصابی کمزوری ہے، دعائیں کرے اللہ شفا دے۔ میری نواسی لالا روح بھی اسی وجہ سے اسکول نہیں جا رہی۔ کچھ دن بعد خبر ملی کہ حنا کی طبیعت بہت بگڑ چکی ہے اور وہ نشتر اسپتال میں داخل ہے۔ ایک ہفتے بعد اطلاع آئی کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ بتایا گیا کہ صبح 10 بجے جنازہ ہوگا۔ ہم بھی وہاں گئے۔ فردوس باجی غم سے نڈال تھی۔ جنازے میں ارباب کی پہلی بیوی شہر بانو بھی موجود تھی۔ حالات کی ستم بھی ظرفی یہ کہ وہی عورت جس کے عیش و آرام کو حنا نے چھین کر اسے اس کی ہی گھر سے نکالا تھا، آج اس کی میت پر بیٹھی تھی اور اپنی سوتن کی ماں کو غم سے بے ہوش ہوتا دیکھ رہی تھی۔ شہر بانو کے بیٹے اب جوان ہو چکے تھے۔ بڑا بیٹا صفدر باپ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے وکیل بن چکا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے بیٹے باپ سے ملنے آئے تو ارباب خان نے ان سب کو گلے سے لگا لیا۔ یہ وہی بیٹے تھے جو کبھی اپنی ماں کے ساتھ روتے ہوئے اس گھر سے نکلے تھے، اس گھر سے جہاں سے ان کا بچپن، ان کا باپ اور ان کا عیش و آرام صرف ایک عورت کی وجہ سے چن گیا تھا۔ آج وہ عورت یعنی حنا صرف 35 برس کی عمر میں قبر کی مٹی تلے سو چکی تھی۔ کچھ عرصہ تک فردوس باجی ارباب خان کے گھر میں اپنی نواسی لالا روح اور نواسوں کے ساتھ رہتی رہی، مگر پھر رفتہ رفتہ ان کا دل گھٹنے لگا کیونکہ شہر بانو کے بیٹے نے باپ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا اور آخر وہ انہی کا گھر تھا۔ باپ کا گھر ان کی پرورش کی جگہ، بھلا کون انہیں روک سکتا تھا؟ دوسرے لفظوں میں فردوس، اس کی معذور ماں سائرہ اور بیٹا حاصل اس گھر میں اب بن بلائے مہمانوں کی طرح تھے۔ ایک روز تینوں بیٹوں نے باپ سے کہا، اب تو آپ کی دوسری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اس گھر کو دوبارہ امی کی ضرورت ہے، آپ ان کے واپس لے آئے۔ ارباب خان جو ان بیٹوں کی بات ٹال نہ سکے، انہوں نے شہر بانو کے بھائیوں سے معافی مانگی اور صلح کی درخواست کی۔ لڑکوں نے بھی اپنے ماؤں سے بات کی اور یوں شہر بانو اس گھر میں واپس آ گئی، اس گھر میں جہاں کی وہ اصل مالکہ تھی۔ شہر بانو کی واپسی کے بعد گھر کا کایا پلٹ گئی۔ بختی کے دن گزر چکے تھے، اب خوش نصیبی کی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ وہ پھر سے گھر کی حاکم بن گئی تھی۔
اور فردوس باجی مکمل طور پر پس منظر سے چلی گئی۔ یہ بات فردوس باجی کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ عورت جسے کبھی اس گھر سے نکال کر باہر کیا گیا تھا، آج دوبارہ ہر شے پر قابض ہو چکی تھی۔ اب گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ ہوتا، نہ کھانا پکتا، نہ نوکروں کو حکم دیا جاتا، سب کچھ شہربانوں کی مرضی اور پسند سے ہوتا۔ ان تمام حالات کا سب سے زیادہ اثر لالا رخ پر پڑا۔ نانی یعنی فردوس اسے سوتیلی ماں کے خلاف بھڑکاتی رہتی اور وہ شہربانوں سے بدتمیزی کرنے لگتی۔ جب باپ سمجھتا تو اس کی بھی ایک نہ سنتی۔ شہربانو سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ وہ اس لڑکی کو شوہر کی بیٹی سمجھ کر صبر سے کام لیتی، لیکن دل میں تکلیف ضرور سمیٹتی رہی۔ آخرکار ارباب خان نے حقیقت جان لی۔ انہیں اندازہ ہوا کہ گھر میں فساد کی اصل جڑ فردوس باجی ہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب فردوس اس کی بیمار ماں اور نکمے بیٹے کو گھر سے رخصت کر دیا جائے۔ کیوں وہ تمام لوگ جو کبھی شہربانوں کے گھر پر قابض ہو گئے تھے، آج اسی گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ بغیرت عاشق اب ان لوگوں کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ وہ زمینیں جو کبھی مربوں میں تھی، حاصل ہڑپ کر کیا۔ اس کی ماں فردوس نے بھی اپنے بے تدبیری اور نہ سمجھی میں یہاں تک نہ سوچا کہ کم از کم اپنے رہنے کے لیے ایک گھر ہی بچا لے۔ حاصل اپنے جیسی ہی ایک عیاش دوست کے ہاں عارضی قیام پر چلا گیا اور فردوس باجی اپنی معذور ماں سائرہ کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ چند دن بعد میری والدہ نے ان پر ترس کھا کر انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن ان کی عادات میں وہ خاندانی شائستگی نہ تھی جن کی توقع کی جاتی تھی۔ انہوں نے ان کی ماں سے مل کر گھر میں میری بھابھیوں کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ آخرکار ایک روز میرے بڑے بھائی نے صاف الفاظ میں کہا، باجی آپ کی والدہ کو لے کر کسی اور گھر چلی گئی جائے، ہم کرایہ دے دیں گے، لیکن آپ ہمارے گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی۔ ادھر حاصل کی قسمت بھی دم توڑ چکی تھی۔ جب وہ ارباب خان کے تحفظ سے محروم ہوا تو مقتولین کے ورثاء جو مدت سے موقع کی طاق میں تھے اس پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دن انہوں نے گولی مار کر اسے قتل کر دیا۔ فردوس باجی پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بیٹی کا دکھ ابھی تازہ تھا کہ اب بیٹی کی موت کا صدمہ بھی سہنا پڑا۔ وہ صدمے سے نڈال ہو گئی۔ اب ان سے نہ اپنی معذور ماں کو دیکھ بھال ہو پاتی تھی، نہ ہی خود کو سنبھل پاتی تھی۔ یہ خبر جب بلدار کی ان کے بیٹے کو ملی جو اس کی دوسری بیوی سے تھے، تو انہوں نے ترس کھا کر اپنے باپ کی متعلقہ بیوی یعنی فردوس کی ماں سائرہ بچی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب ایسی حالت میں تھی کہ پیشاب و پاخانہ میں لتڑی رہتی تھی اور فردوس باجی کو ماں کی اس حالت کا ہوش نہ تھا۔ وہ تو اپنے غم میں غرق تھی۔ ایک دن ایسا آیا جب فردوس باجی بڑی دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی۔ ہنا کے بچے اب باپ کے پاس تھے۔ ان کی سوتیلی ماں شہربانوں نے ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کیا، ان کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ وہ باپ کے گھر میں رہنے لگی اور انہوں نے نانی کو بالکل فراموش کر دیا، حالانکہ یہی بچے کبھی فردوس کی آنکھوں کے تارے تھے۔ انہوں نے بھی آخرکار وفا نہ کی۔ پھر ایک دن ایک اجنبی دروازے پر آیا اور دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ اس نے کہا میں فردوس کا پڑوسی ہوں، وہ کئی دن سے بیمار ہے اور اکیلی پڑی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ ان کے رشتہ دار ہیں، برائے مہربانی جا کر انہیں لے جائیے۔ وہ اب تنہا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ بڑے بھائی ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہم فردوس باجی کو دوبارہ اپنے گھر لائے، مگر والدہ کو رحم آ گیا۔ انہوں نے بھائی کو سمجھایا اور مجھے ساتھ لے کر فردوس باجی کے پاس گئے۔ بے شک ان کی والدہ یعنی سائرہ نہایت سخت مزاج اور خود غرض عورت تھی اور ہمارے خاندان میں انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن فردوس باجی تو ہماری چچا زاد تھی۔ ہم کیسے انہیں ایسے بے سہارے حال میں چھوڑ سکتے تھے؟ بالآخر میں اور ابھی انہیں لینے گئے۔ جب ہم ان کے کرائے کے مکان پہنچے، وہ بستر پر پڑی تھی، خود سے اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ بیماری، بڑھاپے، تنہائی اور بھوک پیاس نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکی تھی اور ان کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ امی نے انہیں صاف ستھرا کیا، کپڑے بدلوائے اور اسپتال لے گئی، مگر ان کی زندگی کی شام ڈھل چکی تھی۔ وہ اسپتال سے زندہ واپس نہ لوٹ سکی۔
15 दिन तक जिंदगी की आखिरी जंग लड़ने के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गई। बेलदार की बद्दुआ सायरा चाची को तो लगी है, लेकिन हमारे बेकसूर कज़न बाजी भी इस बद्दुआ की लपेट में आ गई। शायद इन पर शहरबानों की आहें भी असर कर गई। अल्लाह और इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बेशक किसी का दिल दुखाना, इसके हक़ में ज़ुल्म करना या किसी का सुख चैन लेना, ये सब लूट कर आता है, क्योंकि अल्लाह हर दिल में बसता है और दिल तोड़ने वाले कभी फला नहीं पाते।